اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی خروج دجال ہے۔ دجال شام و رات کے درمیان نکلے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ دجال کا حلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، مجھ سے پہلے جو نبی بھی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر ایک موٹی پھلی ہوگی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں ہوں گی جن میں ایک جنت اور دوسری آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ۔ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو سابقین انبیاء میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، مگر حاجت یا مصلحت نہیں، اس لیے نہیں بتاتا۔ ان دو فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا بائیں جانب، اور یہ سب کچھ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ چنانچہ دجال پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ جواب دے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، مگر یہ جواب سوائے اس کے ساتھی فرشتے کے کوئی آدمی نہ سن سکے گا، اور وہ ساتھی فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ اس جواب کو سب حاضرین سن لیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ دوسرا فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ دجال کی سواری۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، وہ ہر طرف فساد پھیلائے گا، مگر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہ دیں گے، لہٰذا مدینہ سے باہر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ دجال پہلے نبوت کا راز کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال پیدائشی نابینا اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اس کے شیاطین موجود ہوں گے جو لوگوں اس سے باتیں کریں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی باتیں مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے سے بارش ہوگی، اور اس کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، ان کے مویشی خوب صحت مند ہوں گے اور مویشی کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا، ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کی جنت۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو وہ آگ کہے گا۔ پس جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا اس کا نام دجال نے جنت رکھا ہوگا، در حقیقت وہ آگ ہوگی، اور جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے آگ رکھا ہوگا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو شخص اس آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال پر سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ کتنے دن رہے گا؟ دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا، جن میں ایک دن سال کے برابر اور ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا ہیرہ عراق کے مقام پر، اور تیسرا شام میں وہ مشرق لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہیں۔ شہر کے 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے، ایک گروہ وہی رہ جائے گا اور دوسرا دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا۔ ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا،
اس میں بھی لوگوں کے اس طرح 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصہ میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردن میں اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔ دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لا پر واقع ہوگا۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی 70,000 تعداد ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70 افراد یہودی کریں گے، جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے۔ ابو داؤد دجال بھی پہاڑ کے دامن پر پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتی ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ جزاک اللہ۔